الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ بزرگان ملت، برادران اسلام، پچھلے ہفتے آپ کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ رمضان رحمتوں، برکتوں اور اللہ کی طرف سے بے پناہ انعامات کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی خاص عبادت روزہ ہے، جس کے متعلق قرآن نے کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات، کہ روزہ صرف امت محمدیہ پر فرض نہیں کیا گیا بلکہ دوسری امتوں پر بھی فرض کیا گیا تھا، اور روزے کا بنیادی مقصد جو تھا وہ ہے تقویٰ کی صفت پیدا، اس لیے کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اپنے نفس پر، اپنی خواہشات پر اس کو کنٹرول حاصل ہوتا ہے، اور یہی تقویٰ کی بنیاد ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ روزہ اور قرآن کے درمیان کچھ مشترک خصوصیات ہیں، جس میں سب سے پہلی خصوصیت ہے تقویٰ۔ روزے کا مقصد ہی بتایا گیا کہ تقویٰ ہے۔ اسی طرح سے جب ہم نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا دیجیے، تو اللہ جل شانہ نے ایک کتاب اتاری اور اس کے ساتھ ایک نبی کو بھیجا، اور وہاں بھی اللہ نے کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ قرآن تو ھدی للناس ہے، سارے جہان کے لیے ہدایت کا سامان لے کے آیا ہے، لیکن اس ہدایت سے فائدہ کون لوگ اٹھائیں گے، استفادہ کون لوگ کریں گے؟ اللہ نے کہا متقی۔ تو پتہ چلا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن پر عمل کرنے کے لیے، قرآن کو صحیح طور پر پڑھنے کے لیے تقویٰ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جتنا آپ کے دل میں تقویٰ ہوگا، خشیت الہی ہوگی، خوف خداوندی ہوگا، اتنا ہی قرآن کے پڑھنے میں آپ کو دلچسپی ہوگی، قرآن کے سمجھنے کی آپ کوشش کریں گے، قرآن جتنا سمجھیں گے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور جتنا آپ جانتے ہوں گے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ روزہ اور قرآن دونوں کے اندر مشترک صفت جو ہے وہ تقویٰ ہے۔ اور پہلے بتایا تھا کہ تقویٰ کے متعلق اللہ کے رسول کہا کرتے تھے التقویٰ ہا ہنا، تقویٰ دل کی ایک کیفیت کا نام ہے، وہ کسی مخصوص لباس کا نام نہیں ہے، مخصوص شکل و صورت کا نام نہیں ہے کہ وہ صورت اختیار کر لیجئے تو آپ متقی کہلائیں گے، وہ لباس آپ پہن لیں گے تو آپ متقی کہلائیں گے، بلکہ دل کی کیفیت کا نام ہے۔ جب آپ کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے، دنیا دیکھے نہ دیکھے لیکن ایک ذات ہے جو ہم کو دیکھ رہی ہے، تو آپ کا قدم، آپ کا ہاتھ، آپ کا کان، آپ کی زبان، ایک ایک عضو جو ہے اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں لگ جائیں گے، اللہ کی معصیت کا کوئی کام نہیں۔ دوسری جو ہے روزہ اور قرآن کے اندر مخصوص صفت ہے وہ ہے شفاعت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن دونوں اپنے ماننے والوں کو، روزہ رکھنے والا، قرآن پڑھنے والے کے لیے سفارش کریں۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ۔ قرآن پڑھا کرو، زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو، سال بھر پڑھا کرو، رمضان میں اضافہ کر لو، لیکن سال بھر قرآن، زندگی بھر قرآن پڑھا کرو، اس لیے کہ قرآن تمہارے لیے قیامت کے دن سفارش کرے گا۔ دوسری حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن دونوں سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا اے اللہ، اس نے میرے لیے جو ہے کھانا پینا سب کچھ چھوڑ دیا،
میں نے اس کو روک دیا تھا کہ جب تم روزے سے ہو تو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ساری نعمتیں تمہارے دسترخوان پر ہوں، سارے مشروبات اچھے قسم کے تمہارے دسترخوان پہ ہوں، لیکن میں نے کہا تھا سورج غروب ہونے سے پہلے تمہیں ایک گھونٹ شربت بھی منہ میں نہیں ڈالنا ہے، ایک لقمہ بھی تمہیں منہ میں نہیں ڈالنا ہے، اپنی بیوی سے ملنا بھی نہیں ہے۔ اگر میرے لیے اس نے اپنا کھانا پینا اپنے خواہشات پر کنٹرول کیا ہے تو اے میرے مولا مجھے اس کا سفارشی بنانے کا حق عطا کر۔ قرآن یہ کہے گا اے میرے مولا رات کو میں نے اس کو سونے نہیں دیا، تراویح پڑھتا تھا، قیام لیل تہجد پڑھتا تھا، اس کے علاوہ بھی تلاوت کیا کرتا تھا، دن بھر روزہ رکھا اور رات میں پتہ چلا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کی نیند میں بظاہر خلل پڑ رہا ہے اور یہ قرآن کی تلاوت کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اے میرے مولا میری سفارش ان کے حق میں قبول کر۔ اگر روزہ سفارش کرے، قرآن سفارش کرے تو کیا اللہ جل شانہ اس کی سفارش کو قبول نہیں کریں گے؟ یقیناً کریں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ روزہ اور قرآن آپ کے لیے سفارش کرے، آپ کے لیے شفاعت کرے تو روزے کا حق ادا کیجئے اور رات میں قرآن کریم کو زیادہ سے زیادہ پڑھیے۔ اگر اللہ تعالی ہمت اور توفیق دے، اوابین پڑھیے، مغرب کے بعد 6 رکعت، تراویح کی نماز پڑھیے، تہجد پڑھیے، اس کے علاوہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ کیا ہے قرآن کی تلاوت کیجیے، تو پتہ چلا کہ تقویٰ کی صفت دونوں کے اندر، سفارش کی صفت دونوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ اور ایک اور خصوصیت ہے جو روزہ اور قرآن میں پائی جاتی ہے، دونوں سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسان اللہ کا تقرب چاہے، اللہ کی قربت چاہے، اللہ کا محبوب بننا چاہے تو صحیح معنوں میں روزہ رکھے۔ صرف کھانے پینے اور جمع سے رکنا نہیں ہے، تمام اعضاء کو اللہ کی اطاعت میں لگا دینا اور ہر کام کے اندر یہ سوچنا ہے کہ میرا مولا اگر اس سے خوش ہوتا ہے تو آپ شوق سے کیجیے، اور اگر یہ ہے کہ میرا مولا اس سے ناراض ہوگا تو ایک دم الٹے قدم آپ لوٹ آئیے، اس کو کرنے کی مت سوچیے۔ یقینی طور پر انسان جب روزہ رکھتا ہے تو اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے۔ ایک حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کا دستور یہ ہے ایک نیکی کرو تو 10 گنا ملتی ہے، اور ایک جگہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ایک دانہ میرے راستے میں خرچ کرو تو 700 دانہ میں تم کو دوں گا، واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اللہ کہتے میرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، 700 سے میں زیادہ دوں گا، لیکن تمہارے اخلاص کی بنیاد پر، تمہارے تقوی کی بنیاد پر۔ جب اللہ کی رضا جوئی صرف مقصود ہوگی تو میں ایک دانے کو 700 نہیں اس سے زیادہ بڑھا کے دے سکتا ہوں، لیکن اللہ کے رسول کہتے ہیں، اللہ جل شانہ خود فرماتے ہیں الا الصوم، لیکن روزے کا بدلہ جو ہے وہ 700 گنا 800 گنا 1000 گنا نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں الا الصوم فإنہ لی وأنا اجزی بہ، کہ روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا، یا اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اجزا بہ، خود اللہ کہتے ہیں میں اس کا بدلہ ہوں۔ اگر اللہ انعام کسی کو عطا کریں تو وہ اپنے شان کے مطابق انعام عطا کریں گے۔ یقیناً روزہ بندہ صرف اللہ کے لیے رکھتا ہے، اس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کا دخل نہیں ہوتا۔ اور عبادتوں میں تو کہہ سکتے ہیں کہ ریاکاری مکاری سب ہو سکتی ہے، لیکن روزہ میں نہیں ہوتی۔ اور اگر آپ ریاکار بن کے آئیں گے تو وہ روزہ نہیں ہوتا۔ آپ وضو کرنے جائیں 2 گھونٹ پانی پی لیں، آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے خوب انڈا پراٹھا کھا کے منہ صاف کر کے آ جائیں کہ آج تو میں روزہ ہوں، دھوپ ہے بڑی تیز، روزہ لگ رہا ہے، پیاس لگ رہی ہے، یقینی طور پر اللہ جانتا ہے کہ ابھی آپ کھا کے آئیں۔ تو اس لیے اللہ نے کہا الا الصوم فإنہ لی، روزے میں کسی اور کا کوئی دخل نہیں ہے۔
اگر بندہ روزہ رکھتا ہے تو بندہ جانتا ہے، اس کا مولا جانتا ہے، کوئی تیسرا نہیں جانتا۔ نہ آپ کے پاس کوئی آلہ ہے، نہ میرے پاس کوئی آلہ ہے کہ مسجد کے دروازے پر رکھ دے تو پتہ چل جائے کہ کون خلوص کے ساتھ نماز پڑھنے آ رہا ہے، کون ریاکاری کے طور پر آ رہا ہے۔ ہم تو ظاہر کے پابند ہیں۔ ایک آدمی کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے گھر میں آ رہا ہے، اللہ کے رسول کہتے فَاشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ، اس کے ایمان کی گواہی دو کہ وہ مومن ہے، اس لیے اللہ کے گھر میں جا رہا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے دلیل کے طور پر یہ آیت پڑھی، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ الی آخر، کہ جو شخص اللہ کے گھر کو آباد کرتا ہے اس کے اندر ایمان کی پہلی صفت ہونا چاہیے۔ اگر وہ اللہ پر ایمان نہیں لاتا ہے، اللہ کے رسولوں کو نہیں مانتا ہے، اللہ کی کتابوں کو نہیں مانتا ہے، آخرت کو نہیں مانتا ہے، تو وہ اللہ کا دوست نہیں کہلائے گا۔ دوست تو وہ ہوگا جو اللہ پر ایمان لے آیا ہو، اور ایک دوست کے گھر کو آباد کرتا ہے، دشمن کبھی آباد نہیں کرتا ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ روزہ اللہ کے لیے رکھا جاتا ہے، اس لیے انسان جب روزہ رکھتا ہے تو اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ بھوک کی وجہ سے، معدہ کے خالی ہونے کی وجہ سے منہ سے ایک طرح کی بو نکلتی ہے۔ عام انسان اگر منہ کھولے تو ہو سکتا ہے کبھی کبھی اس کو برا لگتا ہے۔ عام دنوں میں بھی زیادہ دیر تک آپ خاموش بیٹھے رہیں، منہ بند کر کے بیٹھے رہیں، اور جب منہ کھولیں گے تو معدے کا جو خلو ہے، معدہ خالی ہوتا ہے تو اس سے ایک بو نکلتی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ بو اللہ کو مشک سے زیادہ کا ہے محبوب۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ روزہ دار اللہ کے کتنے قریب ہوتا ہے۔ ایسے ہی جب انسان قرآن پڑھتا ہے تو اللہ سے گفتگو کرتا ہے، اللہ سے سرگوشی کرتا ہے۔ اللہ کے سامنے بیٹھ کر جب اللہ کی کتاب کو پڑھتا ہے تو تصور یہ ہوتا ہے کہ رب کائنات سے میں بات کر رہا ہوں، میرا مولا مجھ کو کیا ہدایت دے رہا ہے، زندگی مجھ کو کیسے گزارنی ہے۔ یقینی طور پر یہ تینوں صفتیں روزہ اور قرآن میں پائی جاتی ہیں، تقویٰ کی صفت اور سفارش کرنے کی صفت اور قرب الہی کی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ جل شانہ دونوں چیزوں کو آپ کے حق میں سفارش بنا دیں، آپ کے دل کے اندر تقویٰ کی صفت پیدا ہو جائے، آپ اللہ کے محبوب بن جائیں، تو رمضان کے مہینے میں بڑا آسان ہے، روزہ رکھیے، روزے کا حق ادا کیجئے اور قرآن کریم کو زیادہ سے زیادہ پڑھیے۔ قرآن اور رمضان کا جو گہرا تعلق ہے، جیسے نماز اور قرآن کا ہے، ایک جگہ اللہ کہتے ہیں اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، اے نبی آپ اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو ہم نے آپ کے پاس وحی کے ذریعے بھیجا ہے، یعنی قرآن۔ واقم الصلاۃ، تلاوت کے بعد فوراً اللہ حکم دیتے ہیں اپنے نبی کو نماز پابندی سے پڑھی۔ اس کا مطلب ہے نماز اور قرآن میں بہت گہرا تعلق ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ نماز کا ایک اہم رکن ہے تلاوت قرآن۔ اگر قرآن کی تلاوت کا کوئی حصہ نماز میں نہ ہو تو وہ نماز ہوتی نہیں ہے۔ اسی طرح سے اللہ کہتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، رمضان کا مہینہ قرآن دونوں کے درمیان بہت گہرا تعلق ہے، اور شاید رمضان میں جو روزے کی فرضیت کا حکم آیا ہے اس کی وجہ سے رمضان کے مہینے میں جو برکت آئی ہے، اور دوسری وجہ ہے قرآن کریم کے نزول کی وجہ سے۔ قرآن کریم کو جب آپ پڑھتے ہیں تو کہیں کہیں آتا ہے انزلنا اور کہیں کہیں آتا ہے نزلنا، کہیں اللہ کہتے انزل، کہیں اللہ کہتے نزل۔ انزال اور تنزیل میں فرق یہ ہے کہ انزال کا مطلب ہے ایک مرتبہ کسی چیز کو اتارنا، اور تنزیل کہتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے وقفے کے ساتھ کسی چیز کو اتارنا۔ قرآن کریم کے متعلق اللہ کہیں کہتے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر،
لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے۔ اس کا مطلب یک بارگی، لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر پورا کا پورا قرآن ایک مرتبہ اتارا گیا۔ اسی طرح سے سورہ دخان کی آیت ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے قرآن کریم کو ایک مبارک رات میں اتارا ہے، اور وہ مبارک رات کون ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے۔ اور اس رات کو یہ اہمیت اور یہ فضیلت کیوں ملی ہے؟ اس لیے کہ اللہ کی کتاب اسی رات میں نازل ہوئی ہے۔ اب اگر قرآن کریم کی تمام آیتوں کو ملائیں، احادیث رسول کو پڑھیں، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی نہیں بنے تھے، نبوت اور رسالت آپ کو نہیں ملی تھی، تو آپ غار حرا میں جاتے تھے کہ اللہ کا صحیح راستہ کیا ہے جس پر چل کر میں اللہ تک پہنچ جاؤں، اس کی تلاش میں اللہ کے رسول غار حرا میں جاتے تھے، اور وہاں 10 دن کے لیے 15 دن کے لیے جو زاد راہ لے کے جاتے تھے، اس زمانے کے لحاظ سے کھجور، اسی طرح سے کہے ستو اور جو چیزیں ہوتی تھی، جب ختم ہو جاتی تھی پھر اللہ کے رسول آتے تھے۔ غار حرا میں ایک مرتبہ جبریل امین آئے ہیں، اور سورہ اقرا کی ابتدائی آیتیں کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ اب اس کی کڑیوں کو اگر ملائیے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ شب قدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کسی رات میں ہوتی ہے۔ قرآن شب قدر میں یکبارگی اتارا گیا ہے، جس کو لیلۃ المبارکہ کہا گیا ہے۔ ایک جگہ اللہ کہتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا گیا۔ اس کا مطلب یکبارگی جو آیا ہے، ابتدا ہوئی ہے رمضان کے مہینے سے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے۔ 5 آیتیں سورہ اقرا کی نازل ہوئیں، اور کچھ دنوں تک وحی کا سلسلہ منقطع رہا، جس میں کفار مکہ طرح طرح کے طعنے دیتے تھے، تو اللہ نے اپنے نبی کو تسلی دیا اور بار بار کہا کوئی بات نہیں ہے، گھبرائیے مت، آپ کو ہم پھر دیں گے۔ اور پھر اللہ کے رسول پر وحی کا سلسلہ چلتا رہا، سورہ مزمل، سورہ مدثر، اور پھر قرآن کی ساری آیتیں آہستہ آہستہ تقریباً 23 سال میں نازل ہوئی، جس کو قرآن ایک جگہ کہتا ہے وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا۔ قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے، کبھی کسی سورت کی 5 آیت، پتہ چلا کہ بقیہ آیتیں کئی مہینے کے بعد نازل ہوئی ہیں، کبھی کبھی پوری سورت اللہ نے دیا۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم نے قرآن کو اس مقصد کے لیے تھوڑا تھوڑا کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارا، تاکہ پڑھنا آسان ہو، تاکہ یاد کرنا آسان ہو، اس کا سمجھنا آسان ہو، سمجھانا آسان ہو۔ اور یقینی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے اترا، وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا۔ قرآن کریم میں اور دوسری کتابوں کے نزول میں یہی فرق ہے، تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو، اور اللہ کے رسول حضرت ابراہیم پر جو صحیفے نازل ہوئے ہیں، سب کو اللہ نے یکبارگی نازل کیا ہے۔ قرآن کریم واحد کتاب ہے جو سماع دنیا سے اللہ کے رسول کے قلب اطہر پر تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا۔ اسی لیے آپ 6 پارے کے شروع میں پڑھیں گے یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیک کتابا من السماء، کہ اہل کتاب کہتے تھے قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ اگر اللہ کی کتاب ہوتی تو تورات کی طرح، انجیل کی طرح، زبور کی طرح یک بارگی نازل ہوتی آسمان سے، یہ تو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول اپنی طرف سے گڑھ کر کیا ہے سناتے رہے، تو اللہ نے وہاں جواب دیا تھا فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً،
کہ ان بنو اسرائیل اہل کتاب کی باتوں پر مت جاؤ۔ انہوں نے اگر یہ اعتراض کیا ہے کہ قرآن کریم یک بارگی نازل ہوتا تو ہم مان لیتے، تورات تو یک بارگی نازل ہوئی تھی، حضرت موسیٰ لے کے آئے تھے، لیکن ان کمبختوں نے کہا تھا موسیٰ بھیا جب تک اللہ کو ہم دیکھ نہیں لیں گے تب تک ایمان نہیں لائیں گے۔ لن نؤمن حتی نر اللہ جہرۃ، ہم اپنی آنکھوں سے جب تک دیکھ لیں گے تب تک نہیں ہوگا۔ حضرت موسیٰ کے ان لوگوں نے کہا تھا کہ اللہ سے درخواست کیجئے کہ ہم کو کچھ ہدایتیں بھیج دیں۔ حضرت موسیٰ نے درخواست کی، اللہ نے کہا کوہ طور پر آ جاؤ، اور پورا واقعہ تفصیل سے قرآن نے ذکر کیا ہے، اور وہاں 40 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے تورات عطا کی، اور جب لے کے آئے تو ان لوگوں نے کہا کیا پتہ موسیٰ بھیا اللہ نے دیا ہے، کہیں سے آپ اٹھا کے لے کے چلے آئے۔ تو حضرت موسیٰ نے اللہ سے درخواست کی تو اللہ نے کہا 70 آدمیوں کو چن کر لے کے آؤ، اور میں ان کے سامنے کہوں گا انا اللہ، کہ میں اللہ بول رہا ہوں، میں نے موسیٰ کو تورات دیا۔ اور جب یہ 70 آدمیوں کو چن کر لے کے گئے تو وہاں سننے کے بعد کہہ رہے لن نؤمن حتی نر اللہ جہرۃ، کہ جب تک اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں لیں گے اللہ میاں کو تب تک ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ اس لیے ان لوگوں نے جو اعتراض کیا تھا وہ یہی تھا کہ اگر تورات، انجیل، زبور ایک مرتبہ نازل ہوئی ہے تو قرآن کریم کو بھی ایک مرتبہ نازل ہونا چاہیے۔ قرآن لوح محفوظ سے ایک مرتبہ آیا ہے سماء دنیا پر، اور سماء دنیا سے اللہ کے رسول کے قلب اطہر پر 23 سال میں اتارا گیا ہے۔ یہ اور کتابوں اور قرآن میں یہ فرق ہے۔ انہ لتنزیل رب العالمین نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین۔ اللہ کہتے ہیں یہ قرآن رب العالمین کا اتارا ہوا کلام ہے، جبریل امین لانے والے ہیں، رحمت للعالمین کے قلب اطہر پر اتارا گیا ہے۔ زبان اس کی بالکل صاف اور شستہ اور بالکل پیچیدہ نہیں ہے، ہلکی پھلکی زبان ہے، جو آدمی چاہے آسانی کے ساتھ پڑھ سکتا ہے، آسانی کے ساتھ اس کو یاد کر سکتا ہے۔ قرآن کی حفاظت اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں حفاظت کروں گا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ لیکن قرآن کریم کی حفاظت کے جو ذرائع ہیں اگر اس کو آپ غور سے دیکھیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں ایک نماز ہم پڑھتے ہیں جس کو ہم تراویح کہتے ہیں۔ قرآن کی حفاظت کا سب سے اہم ذریعہ ہے نماز تراویح۔ ہم آپ تو چکر میں پڑ جاتے ہیں 20 ہے یا 8 ہے، اس کے چکر میں پڑھ کے اپنا سب کچھ کھو دیتے ہیں۔ تراویح کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دن یا 3 دن باقاعدہ پڑھی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ تیسرے دن، کسی میں آتا ہے چوتھے دن۔ ایک دن اللہ کے رسول مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے تھے، صحابہ نے دیکھا، جا کے شامل ہو گئے کچھ لوگ۔ دوسرے دن کچھ اور تعداد بڑھ گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے دن یا چوتھے دن، ہو سکتا ہے تیسرے دن بھی پڑھے ہوں اور تعداد بڑھ گئی ہو، چوتھے دن صحابہ انتظار میں بیٹھے رہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نہیں آئے۔ ہو سکتا ہے گھر میں پڑھ رہے ہوں، گھر میں پڑھ لیے ہوں، اور جب باہر آئے تو کہا میں نے تمہارے شوق کو دیکھا، تمہارے قرآن سے تعلق اور لگاؤ کو دیکھا، اور میں نے یہ سمجھا کہ اگر میں برابر اسی طرح سے پڑھتا رہا، تم لوگ شریک رہے، تو کہیں اللہ کی طرف سے وہ واجب نہ قرار دے دیجیے۔ اس لیے تمہاری آسانی کے لیے میں گھر سے نکلا نہیں، لیکن اللہ کے رسول سے 3 دن یا 2 دن پڑھنا ثابت ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول انفرادی طور پر کبھی گھر میں کبھی باہر پڑھتے رہے، کچھ صحابہ شریک رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، اس زمانے میں بھی لوگ مسجد نبوی میں پڑھتے تھے، کہیں 10 آدمی ادھر پڑھ رہے ہیں، کہیں 5 آدمی ادھر پڑھ رہے ہیں، کہیں 20 آدمی ادھر پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر کا ابتدائی جب دور آیا ہے اس وقت بھی تراویح لوگ اسی طرح سے پڑھتے تھے، مختلف جماعتیں مختلف مسجدوں میں ہوا کرتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا
تو حضرت عمر نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں اللہ کے رسول کا ارشاد ہے اقرؤہم لکتاب اللہ، صحابہ میں سب سے اچھا، سب سے زیادہ قرآن پڑھتے تھے حضرت ابی ابن کعب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شہادت اور گواہی حضرت ابی ابن کعب کے سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کام آئی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھا کہ ادھر تراویح کی نماز، ادھر تراویح کی نماز، ادھر تراویح کی نماز ادھر، تو حضرت ابی ابن کعب سے کہا کہ آپ مصلی پہ چلیے، اور اللہ کے رسول نے جو تراویح کی نماز پڑھی تھی آپ جماعت کے ساتھ باقاعدہ پڑھائی۔ عشاء کے فرض کے بعد وتر سے پہلے تراویح کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ تراویح یہ جمع ہے ترویحہ، ترویحہ راحت سے ہے، راحت کا مطلب آرام اور سکون۔ دو دو رکعت پڑھی جاتی ہے، 4 رکعت کے بعد تھوڑی دیر آپ وقفہ کرتے ہیں، اس میں آپ آرام کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، اس لیے اس کو ترویحہ کہا جاتا ہے، آرام کا وقفہ۔ جمع کا صیغہ استعمال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تراویح کی نماز میں کئی ترویحیں، اگر 8 رکعت ہوتی تو صرف 2 ترویحہ ہوتا تو ترویحتان کہا جاتا، لیکن آپ کیا کہتے ہیں تراویح، اس کا مطلب ہے 5 ترویحہ ہوگا، 4 رکعت کے بعد۔ تو جب 20 رکعت آپ پڑھیں گے تو یقینی طور پر آپ کو 5 ترویحہ ملے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز پڑھی تھی جس کا ثبوت حدیث میں موجود ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے باجماعت وتر کی نماز جماعت کے ساتھ رمضان کے مہینے میں، اور تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ باقاعدہ مسجد نبوی میں پڑھوایا، اور اس کے بعد سے اسی طرح سے ہو رہی ہے۔ مسجد نبوی کے ایک مشہور استاد تھے، ہم لوگ جب پڑھتے تھے مدینے میں تو اس وقت ان کا باب السلام سے جب آپ داخل ہوں گے، جو صحن کا حصہ تھا برآمدہ، اسی میں ان کا درس ہوتا تھا، شیخ عطیہ محمد سالم، بہت مشہور عالم تھے، اور مسجد نبوی میں وہ درس دیتے تھے، مدینے کے قاضی بھی تھے۔ انہوں نے تراویح کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے، مسجد نبوی میں 1400 سال تک تراویح کی نماز ہوتی رہی ہے۔ ان کی کتاب کا نام ہے التراویح اکثر من 1000 عام فی المسجد النبوی، کہ مسجد نبوی میں 1000 سال سے زیادہ تراویح کی نماز ہو رہی ہے، اور دنیا جانتی ہے کہ حرمین میں، مکے میں اور مدینہ طیبہ میں، مسجد نبوی میں 20 رکعت کی نماز تراویح ہوتی ہے، اور یہ سلسلہ چل رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک چلے گا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سنت عمری ہے، عمر کوئی عام آدمی نہیں تھے، مزاج نبوت کے سب سے زیادہ شناسہ تھے، وہ سب سے زیادہ مزاج نبوت کو وہ جانتے تھے، اسی لیے اللہ کے رسول کہتے تھے لو کان بعدی نبیا لکان عمر، میرے بعد تو نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، اگر اللہ جل شانہ نبوت کا سلسلہ جاری رکھے ہوتے تو حضرت عمر اس لائق تھے کہ ان کو نبی بنایا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا جملہ حضرت عمر کے لیے یہ ثابت کرتا ہے کہ اللہ کے رسول نے جو کہا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، خلیفہ ثانی ہے حضرت عمر، مزاج نبوت کے شناسہ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مرید نہیں ہے اللہ کے رسول کے، بلکہ وہ مراد رسول ہیں۔ اللہ کے رسول نے دعا کی تھی کہ اے اللہ اسلام کو تقویت عمر کے ذریعے یا ابو جہل کے ذریعے سے فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کے حق میں دعا قبول کی تھی، اور ان کے ایمان لانے کی وجہ جو تھی سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیتیں تھیں، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ جو حافظ قرآن تھے، جب غزوات میں ان کی شہادت ہونے لگی تو یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جنہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تھا کہ قرآن مختلف
पारे, मुख्तलिफ सूरतें, मुख्तलिफ आयतें मुख्तलिफ सहाबा के पास मौजूद हैं। अगर इसी तरह से हुफ़ाज़ शहीद होते रहे तो कहीं ऐसा ना हो कि कुरान का जो ज़ख़ीरा मुख्तलिफ लोगों के पास मौजूद है वो ज़ाये हो जाए, इसलिए आप उसको इकट्ठा करवा दीजिए। हज़रत अबू बकर तैयार नहीं हो रहे थे, बार बार ये कह रहे थे जो काम अल्लाह के रसूल ने नहीं किया है वो काम अबू बकर की जुर्अत नहीं हो रही है। लेकिन हज़रत उमर के बार बार कहने की वजह से हज़रत उमर के बार बार कहने की वजह से हज़रत अबू बकर कहते हैं मुझको शरह सद्र हो गया और मैंने उस काम को उमर के कहने पर किया। सहाबा की एक कमेटी बनाई और बाकायदा उन लोगों से कहा कि सबके पास से कुरान को लेकर और एक कुरान की शक्ल में उसको जमा कर दें। हज़रत उमर जानते हैं कौन हैं? हज़रत उमर की राय के मुताबिक बाज़ मुहद्दिसीन कहते हैं 7, बाज़ लोग उससे ज़्यादा कहते हैं। इतनी आयतें जो हज़रत उमर की राय थी उसके मुताबिक नाजिल हुई, जबकि और सहाबा की राय अलग थी, अल्लाह के रसूल की राय अलग थी, लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की राय अलग थी। बाज़ मरतबा तो अल्लाह के रसूल ने यहाँ तक कहा कि अगर उमर ना होते तो कहीं हम पर अजाब ना आ जाता। ग़ज़वा बद्र सबसे पहला ग़ज़वा है, रमज़ान के महीने में हुआ था। जो कैदी पकड़ के आए अभी तक अल्लाह की तरफ से कोई हुक्म नहीं आया था, उनको छोड़ दिया जाए फिदिया लेकर, कैदियों के बदले में छोड़ दिया जाए, उसको मार दिया जाए, कोई हुक्म नहीं आया था। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन कैदियों को देखा, आप तो दुनिया के सबसे बड़े शफीक और रहीम थे, इतने शफीक थे कि बच्चे की आवाज़ सुनकर नमाज को कम कर दिया करते थे, तिलावत की आयतों को कम कर दिया करते थे, नमाज को मुख्तसर कर दिया करते थे, मिसवाक करने को पसंद करते थे, इशा की नमाज को मुअख्खर करके पढ़ना पसंद करते थे। लेकिन उम्मत की सहूलत के लिए अल्लाह के रसूल ने कहा मैंने वाजिब नहीं करार दिया। इसी तरह से तरावी की नमाज में अभी आप सुने हैं कि अल्लाह के रसूल ने कहा इसलिए मैं नहीं आया कि कहीं तुम्हारे ऊपर वाजिब ना हो जाए। इतना शफीक नबी हमको मिला हो, इतना रहमदिल मिला हो, तो वो अगर देखे तो यकीनी तौर पर कैदियों को कोई सख्त सजा देने के हक में नहीं थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाती राय थी, अभी कुरान का हुक्म नहीं आया था। ज़ाती राय ये थी कि कैदियों को छोड़ दिया जाए, जब हम छोड़ेंगे तो उनके अंदर इस्लाम की तरफ एक रग़बत पैदा हो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से जब पूछा गया तो उन्होंने भी यही कहा फिदिया लेके छोड़ दिया जाए, पैसा लेके छोड़ दिया जाए। जब आप छोड़ देंगे तो वो लोग सोचेंगे कि इस्लाम ने हम पर एहसान किया है, इस्लाम कबूल करेंगे। लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनका जोश, जिनका जज्बा, जिनकी बहादुरी, जिनकी शजाअत मशहूर है, आज भी जब हज़रत उमर का नाम आता है तो बदन के अंदर एक तरह के का है जोश पैदा हो जाता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अदल और उनके जोश, उनकी इंसाफ की वजह से हज़रत उमर ने कहा कि कैदी इसलिए नहीं पकड़े जाते कि छोड़ दिया जाए। जैसे देखा होगा आप जाल डालें, तालाब में मछली जब आ जाती है, जो लोग पालते हैं तो वो तो छोटी छोटी मछलियों को छोड़ देते, बड़ी पकड़ लेते हैं, बेचेंगे, खाएंगे। लेकिन जब आम तालाब में आप जाते हैं, छोटी मछली आए बड़ी आए कोई छोड़ता नहीं है, इसलिए आप शिकार करने गए हैं। तो हज़रत उमर कहते थे कैदियों को पैसा लेके ना छोड़ा जाए, ऐसा ही ना छोड़ा जाए, बल्कि उनके साथ वो मामला किया जाए कि आए क्यों थे वो लड़ने के लिए, उनको ऐसा सबक सिखाया जाए कि आइंदा इस तरह की जुर्अत न करें। बाद में जब कुरान की आयत नाजिल हुई तब अल्लाह ने कहा मा काना लिनबिय्यिन अन यकून लहू अस्रा हत्ता युस्किन फिल अर्द, कि जमीन में जब तक पूरे तौर पर जंग खूब ना हो जाए, जिसको घमसान की जंग कहा जाता है, जितने दुश्मन सामने आए हों उनको जब तक मार ना दिया जाए, जो कमजोर हैं, बच्चे हैं, औरतें हैं, बूढ़े हैं, उनको कैदी बनाया जाए, और उनके कैदी बनने के बाद जो अल्लाह का हुक्म आएगा उसके बाद देखा जाएगा। हज़रत उमर की जो राय थी बाकायदा उसी राय के मुताबिक अल्लाह ताला ने आयत नाजिल की।
اسی طرح سے رئیس المنافقین کا نام آپ جانتے ہوں گے، عبداللہ ابن ابی ابن سلول، ہر موڑ پر اللہ کے رسول کی مخالفت، لیکن ان کا بیٹا جو تھا وہ پکا مومن تھا۔ اس نے آ کے درخواست کی کہ اللہ کے رسول اپنا کرتا دے دیجیے، ابا کو کفن کے طور پر پہنا دوں گا اور آپ ان کی نماز جنازہ پڑھا دیجیے۔ اللہ کے رسول نے دے دیا، اور حدیث میں آتا ہے، جانتے ہیں کیوں دیا تھا؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سید الشہداء ہیں، اللہ کے رسول کے چچا ہیں، جب غزوہ احد میں وہ شہید ہوئے تھے تو ان کے کفن کے لیے کپڑا نہیں تھا، پیر کھل جاتا تھا، کبھی سر کھل جاتا تھا، تو عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو لمبا تڑنگا تھا اسی کا کرتا لے کے اللہ کے رسول نے پہنایا۔ اللہ کے رسول نے دنیا ہی میں اس کو بدلہ دے دیا کہ تم نے چچا کو دیا تھا، لو میں اپنا کفن دیتا ہوں تم کو اور تم کو پہنا دینا اپنے ابا کو، اس لیے کہ بیٹا پکا مومن تھا، اس کی دلدگی کے لیے، اس کی بات کو رکھنے کے لیے اللہ کے رسول نے دیا۔ اور جب جنازہ کے لیے گئے ہیں، حضرت عمر بار بار منع کر رہے تھے، اللہ کے رسول آپ مت پڑھائیے، یہ سب سے بڑا دشمن ہے، اسلام کو اس نے کھوکھلا کر دیا ہے، آپ اس کی نماز جنازہ مت پڑھائیے۔ لیکن اللہ کے رسول کے پاس صراحتاً ابھی کوئی حکم نہیں آیا تھا، اور وہ شفقت اور رحمت کے پیکر تھے، اس لیے اللہ کے رسول آگے بڑھے، نماز پڑھائی۔ لیکن بعد میں آیت نازل ہوئی، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ اے نبی، جو آدمی کفر کی حالت میں دنیا سے گیا ہو، آپ اس کی نماز جنازہ مت پڑھائیے، اس کی قبر پر استغفار کے لیے مت جائیے۔ حضرت عمر کی یہی رائے تھی، اور اسی رائے کے مطابق اللہ نے باقاعدہ آیت نازل ہوئی۔ تو جو عام لوگ کہتے ہیں یہ سنت عمری ہے، عمر کوئی عام آدمی نہیں تھے، خلیفہ ثانی تھے، اور باقاعدہ اللہ کے رسول نے کہا اگر میرے بعد نبوت کسی کو ملتی تو عمر کو ملتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے جلیل القدر پیغمبر تھے، قرآن کی حفاظت اگر دیکھا جائے تو پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد حضرت ابو بکر سے قرآن کو جمع کروایا، اور پھر رمضان کے مہینے میں جو مختلف تراویحاں ہوتی تھیں، حضرت عمر نے کہا ایک امام کے پیچھے تم لوگ نماز پڑھو، اور نماز تراویح قرآن کی حفاظت کا سب سے اہم ذریعہ ہے۔ جو لوگ سال بھر تلاوت نہیں کرتے ہیں، قرآن نہ پڑھتے ہیں، قرآن نہ سنتے ہیں، رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو کچھ نہ کچھ ان کو بھی قرآن کا حصہ مل جاتا ہے، پڑھنے کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتے ہیں، سننے کی بھی توفیق دے دیتے ہیں۔ اگر صرف تراویح کی نماز میں کسی ایک جگہ پورے رمضان وہ پڑھ لے تو ایک قرآن تو کم سے کم وہ سن لے، اور اگر اس کو اللہ مزید توفیق دے دیں تو اور پڑھ سکتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ نماز تراویح قرآن کی حفاظت کا بہت اہم ذریعہ ہے۔ جو حفاظ سال بھر تلاوت میں کوتاہی کرتے ہیں، چاہے وہ اپنی تعلیمی مصروفیت کی وجہ سے، کام کی وجہ سے، اپنے دھندے کی وجہ سے پورے سال بھر وہ تلاوت نہیں کر پاتے ہیں جتنی ان کو کرنی چاہیے، لیکن جیسے ہی شعبان کا مہینہ آتا ہے، رمضان شروع ہونے والا ہوتا ہے، ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، کان کھل جاتے ہیں، رمضان آ رہا ہے، اور وہ تلاوت میں اضافہ کر دیتے ہیں اور سوچتے ہیں مجھ کو تراویح سنانا ہے۔ تجربہ یہ بتاتا ہے، مشاہدہ یہ بتاتا ہے کہ اگر کوئی آدمی رمضان کے مہینے میں تراویح سنا لے تو اس کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ میرا قرآن میرے سینے میں محفوظ ہے۔ اور اگر کوئی آدمی صرف تلاوت کرتا رہتا ہو اور تراویح نہ پڑھاتا ہو، تراویح نہ سنتا ہو کسی حافظ کے پیچھے، اور وہ یہ سمجھے کہ میرا قرآن محفوظ ہے، تجربہ یہ بتاتا ہے کہ محفوظ نہیں ہے۔ اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں 1 سال نہ سنائیے ہاف، اور 2 سال نہ سنائیے صاف۔ یہ عام اصول ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج جو عام طرح سے ہو گیا ہے، کہیں 5 دن میں تراویح، کہیں 3 دن میں تراویح، کہیں 10 دن میں۔ کسی کو ضرورت اگر ہے، سفر کرنے والا ہے، کچھ لوگ تاجر ہیں، وہ اگر کسی حافظ کو مقرر کرتے ہیں اور 5 دن میں پڑھ لیتے ہیں، 6 دن میں پڑھ لیتے ہیں، اور وہ حافظ قرآن کو صحیح طور پر پڑھے،
ابھی ایک ویڈیو آج کل وائرل ہو رہی ہے، اس میں پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ حافظ جی کہاں سے پڑھ رہے ہیں۔ شروع کرتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، 10ویں پارے کی ابتدائی آیت۔ اب جو لوگ پیچھے ہوں گے، جو جاہل ہوں گے، قرآن کے حافظ نہیں ہوں گے، اتنا تو سمجھ گئے کہ 10واں پارہ پڑھ رہے ہیں، لیکن آگے جا کے وَابْنَ السَّبِيلِ کے بعد معلوم نہیں کہاں بھاگ رہے ہیں، کبھی دوسرے پارے میں، کبھی چوتھے پارے میں، کبھی 5ویں پارے میں، اور متقین تواب مالی کیا کیا پڑھنا ہے، کچھ سمجھ ہی میں نہیں ہے۔ تو ہم آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنی جلدی تراویح ختم ہو جائے اتنا اچھا حافظ، اور جو بھولے نہیں وہ اچھا حافظ، ایسا نہیں۔ تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، اللہ کے رسول ایک لمبی سورت پڑھ رہے تھے، اشتباہ ہو گیا، تو نماز کے بعد کہا کہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اچھی طرح سے وضو نہیں کرتے؟ اس کا مطلب مقتدیوں کا اثر امام پر پڑتا ہے۔ جب شور ہوتا ہے، ہنگامہ ہوتا ہے، صحیح طور پر نیت نہیں ہوتی ہے تو اس کے اثرات امام پر پڑتے ہیں، اور جب امام صرف حافظ ہوتا ہے تو کم بھولتا ہے، اور جب وہ تجوید کے قواعد جان جاتا ہے، ترجمہ اور تفسیر جان جاتا ہے، قرآن کے ایک ایک واقعات کو مختلف صورتوں میں وہ پڑھتا ہے، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جب پڑھنا شروع کرتا ہے ذرا سا اگر ذہن بدلا تو سورہ اعراف کے بجائے سورہ ہود میں پہنچ جائے گا، سورہ ہود کے بجائے سورہ ہجر میں پہنچ جائے گا۔